ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی عطا کرتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے، اور جو حقیقی کامیابی ہے، جس کو اصل کامیابی کہتے ہیں، جو ابد الآباد کی کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے. جس کامیابی کے بعد انسان کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے، اور جس فلاح و کامیابی کے بعد انسان کبھی ابتلاء و آزمائش اور غم کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اور جس کامیابی کے بعد کبھی انسان پر موت نہیں ہے،
بیماری نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ابد الآباد کی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے وہ کامیابی جو نہ ختم ہونے والی ہے، نہ اس کے بعد کبھی کوئی ناکامی ہے، وہ کامیابی جہنم سے آزادی، جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ یعنی جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہی کامیاب۔ آج ہر انسان اس دنیا کے اندر غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر، ہر شخص کا ہر کام سے ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اگر غریب آدمی ہے تو وہ ریڑھی اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، امیر آدمی ہے تو وہ کارخانہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اور بچہ سکول میں محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ غرض دنیا میں آپ کسی طبقے کے کسی فرد کو بھی اٹھا کر دیکھیں، ان سب کا مقصود کامیاب ہونا ہے۔ کوئی محنت کرنے والا محنت کر کے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس کام میں ناکامی ہو، کوئی بھی شخص دنیا کا، ہر شخص کا مطلوب کامیابی ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، یعنی اپنی پوری صلاحیت، پوری کوشش، پوری محنت لگاتا ہے تاکہ جس میدان میں میں اترا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ کامیابیاں دنیا کی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی۔ اگر کوئی بادشاہ بننے کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ آخر کار بادشاہ بن بھی جاتا ہے، تو اس کی بادشاہت موت تک کے لیے۔ آج کل تو 3-4 سال کے بعد تختہ الٹ جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی کو بہت لمبی بادشاہت مل بھی گئی تو موت پر اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی بھی انسان کی جس میدان کی محنت ہے، چاہے وہ عہدے کی ہے، چاہے مال کی ہے، مال کے حصول کے لیے اگر محنت کرتا ہے، ڈھیروں مال اس نے اکٹھا کر لیا ہے، خزانے بھر لیے اس نے، لیکن اس کا سارا مال اس کی موت سے پہلے کی زندگی کے لیے، موت تک کے لیے وہ مال کے حصول میں کامیاب ہوا ہے۔ غرض دنیا کا کوئی بھی میدان ہے، اصل اور حقیقی کامیابی کی طرف انسان کا دھیان ہی نہیں، کبھی انسان نے سوچ ہی نہیں کی۔ انسان یہ کہتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور مستقبل وہ موت سے پہلے والی زندگی کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اور اس کی ساری محنت اور سوچ اسی پر لگتی ہے۔ اصل مستقبل آخرت کی زندگی ہے، اصل مستقبل موت سے شروع ہو رہا ہے۔
جو ہی انسان کی یہ دھوکے والی آنکھ بند ہو جائے گی، فسوف تری اذ انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب یہ انسان کے اوپر سے یہ دنیا کا دھوکہ چھٹ جائے گا، انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا، وہ گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار۔ تو ہر شخص نے اپنے لیے کامیابی کا ایک راستہ تو متعین کر لیا ہے، لیکن یہ سارے راستے موت تک کے لیے ختم ہونے والے ہیں۔ ہم نے اس راستے کا انتخاب کرنا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کر دے، جو دنیا و آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اور حقیقی اصلی کامیابی وہ موت کے بعد کی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کا وقت گزر جاتا ہے، غربت میں بھی گزر جاتا ہے، مال کی فراوانی میں بھی گزر جائے گا، عہدہ نہ ہوا تب بھی گزر جاتا ہے، عہدہ مل جائے پھر بھی گزر جاتا ہے۔ ہر شخص کا وقت گزر رہا ہے، اور دن کو مزدوری کر کے کمانے والا بھی 2 روٹی کھا کے سو رہا ہے، اور دن کو لاکھوں روپے آمدن کرنے والا وہ بھی 2 روٹی کھا کے سو رہا ہے۔ وقت دونوں کا گزر رہا ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا کو مسافر خانے کے ساتھ تعبیر کیا ہے حدیث مبارکہ میں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ چلتا گزر جاتا ہے راستے سے۔ اور مسافر جب اپنی منزل کا سفر شروع کرتا ہے، وہ راستے میں مختلف جگہوں پر رکتا ہے۔ جیسے یہاں سے اگر کسی نے کراچی کا سفر شروع کیا ہے، کئی مقامات پر وہ رکے گا، یا ٹرین میں جا رہا ہے تو کئی اسٹیشن پر ٹرین رکے گی، لیکن کراچی جانے والا مسافر کبھی کسی اسٹیشن پر اتر کر وہاں ہی اپنی منزل بنانے کی نہیں سوچتا ہے کہ بھائی میں ادھر ہی گھر بنا لوں، اسی اسٹیشن پہ ادھر ہی رک جاؤں۔ وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، صرف اتر کر اپنی ضروریات کو جلدی سے پورا کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہماری منزل آخرت ہے۔ اب ہم راہ چلتے ہوئے مسافر ہیں، ہم جو تھوڑی دیر دنیا کے اندر رکے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرنی ہے، اپنی منزل کے لیے ہم نے توشہ تیار کرنا ہے اس سفر کے لیے۔ اور آخرت کا توشہ درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں، آخرت کا توشہ نیک اعمال۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں، تمہارا امتحان لیں، ہم جانچیں آپ کو کہ کون تم میں سے اچھے عمل لے کے آتا ہے۔ تو آخرت کا سکہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، جس کے پاس ہوں گے وہ تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں اعمال عطا کیے ہیں، جو ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، ان اعمال سے صرف ہماری آخرت ہی نہیں بنتی بلکہ دنیا بھی بنتی۔ وہ اعمال دنیا و آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اب نماز کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے،
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. تو دنیاوی مشکلات کے لیے کی آسانی اور دنیاوی مشکلات کا حل بھی نماز میں، اور آخرت کی مشکلات کا حل بھی نماز میں. اسی لیے فرمایا کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے. تو نماز دنیاوی مشکلات کا بھی حل ہے اور آخرت کی مشکلات کا بھی حل ہے. غرض جتنے بھی اللہ نے ہمیں اعمال دیے یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آخرت کے لیے، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے دنیا بھی بناتے ہیں. جیسے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا، انفاق خرچ کرنا. اب بظاہر تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے مال میں کمی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ اس مال کو بڑھاتا ہے. صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں. آخرت میں تو یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر چھوٹا سا صدقہ کیا اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ آخرت میں پہنچ جائے گا تو اس اپنے چھوٹے سے صدقے کا پہاڑوں جیسا اجر اس کو ملے گا. گویا آخرت میں بھی عمل کا اجر بڑھتا رہتا ہے صدقے کا، اور دنیا میں بھی جتنا آپ نے دیا اللہ 10 گنا اس کا لٹاتا ہے. تو کسی بھی آپ نیک عمل کو لے لیں، وہ دنیا و آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے. اعمال اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں اللہ نے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے رکھے. روزہ ہے تو روزے میں انسان، یہ اطباء کا اس پر تحقیق ہے، ریسرچ ہے، کہ جو شخص کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ کم بیمار ہوتا ہے. اللہ نے روزے میں شفا رکھی ہے، بدن کی تندرستی ہے. کہتے ہیں ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. تو بدن کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، دنیاوی فائدہ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اور یقیناً پرہیزگار آدمی باعتبار آخرت کی کامیاب ہے. تو جتنے بھی اعمال اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، ہر عمل ذریعہ نجات ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ہم نے آخرت کو سامنے رکھنا ہے. مقصود اور مطلوب تو آخرت ہو کہ بھائی میرا دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قبر کی زندگی کو بنانا ہے. باقی دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، ممانعت نہیں. اور دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا، مزرعۃ الآخرہ. جب کسان بوقت کاشت کسی زمین کے اندر گندم کے بیج ڈالتا ہے تو بوقت کٹائی گندم ہی کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیج تو گندم کے ڈال دے اور کٹائی کے وقت مکئی کاٹے یا چاول کاٹے، ایسا نہیں ہوتا. تو دنیا کو آخرت کی کھیتی اس لیے فرمایا کہ یہاں جو عمل کرو گے، اگر نیک اعمال ہیں تو نیک عمل کی صورت نیک اجر آخرت میں ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی. اور اگر برے عمل کا بیج دنیا میں بوتا رہا تو آخرت میں پھر عذاب ملے گا، اللہ کی ناراضگی ملے گی،
جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ اور دنیا کی زندگی انتہائی قلیل زندگی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی 60 سال زندگی گزار چکا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، لیکن جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ان 40-50 سال کا کچھ پتہ نہیں چلا کیسے گزر گزر۔ تو انسان عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جانچ لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے۔ اور عاجز اور نادان اور بیوقوف شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، خواہشات نفس پر زندگی گزاری ہے، جو من میں آیا اس کو کر لیا، اور ایسے اللہ پر امیدیں باندھتا رہا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، لمحہ فکر یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن مجھے بھی اٹھایا جائے گا، مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے بھی یہ 2 گز زمین کے ٹکڑے میں دفن کر دیا جائے گا۔ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کا مال نہیں جاتا، قبر میں اس کے عزیز و رشتہ دار نہیں جاتے، قبر میں انسان تنہا اکیلی ذات ہوتی ہے اور ساتھ اس کے عمل ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے، جس کا دل چاہے جتنا اس صندوق کو بھر لے۔ تو عمل پر انسان کے فیصلے ہوں گے، عمل پر انسان کی نجات ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں تو یہ اعمال ہمارا ہی فائدہ ہے ان کو کرنے میں۔ اگر ساری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ بندے کا اپنا ہے۔ اگر کوئی نافرمان ہے اور جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لی، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے پاک کر لیا، یعنی خالص سچے اور سچے دین پر آ گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والا ہے، ذکر اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان سے گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا دھیان جب نصیب ہو جائے گا تو انسان خود بخود گناہوں کو ترک کر دے گا۔ تو یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ 3 چیزوں کا دھیان پیدا ہو جائے۔
ہر وقت جب یہ دھیان ہوگا تو انسان چلتے پھرتے گویا ذاکر، ذکر کرنے والا ہے، اللہ کی یاد میں، کہ اس کا دھیان اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اور فصلہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز تمام احکامات میں سے محتم بشان چیز ہے، اللہ کے نزدیک بڑی محبوب چیز ہے۔ ساری شریعت اللہ نے فرش پہ اتاری ہے، اور نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے عطا کیا ہے۔ عظیم تحفہ تھا تو اللہ نے عظمت والی جگہ پہ بلا کر اپنے نبی کو عطا کیا۔ اور نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نمازی اور اللہ کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، گویا براہ راست اللہ اپنے بندے پر توجہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں، اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب یہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، گویا میں اللہ سے کلام کروں۔ تو یہ ایسا تعلق ہے نمازی اور اللہ کے درمیان کہ اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ نماز عظیم تحفہ ہے، اور پورے دین میں اس کو ایسی حیثیت ہے، ایسا مرتبہ ہے جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے۔ انسان کے سر کو کاٹ دو تو انسان کا بدن نہیں رہتا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی نماز کو دین میں سے ہٹا دیا جائے تو دین باقی نہیں رہتا۔ نماز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا آدمی کے بدن میں سر ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج جتنی لاپرواہی، جتنی سستی نماز کے ساتھ برتی جاتی ہے، شاید شریعت کے اور احکام کے ساتھ نہ ہو، اتنی لاپرواہی اور سستی کا معاملہ نہ ہو۔ یہ نماز کو یعنی اللہ کا حکم سمجھا ہی نہیں جاتا، اور معمولی عذر پہ نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دکان کا عذر ہے جی، مہمان کا عذر ہے، بیماری کا عذر ہے، سر درد کا عذر ہے، گھاس کاٹنے کا عذر ہے، بھینس کا عذر ہے۔ یہ معمولی آزار پر اللہ کے اس عظیم حکم کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کافروں والا فعل کیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس فانی دنیا کی خاطر ہم اللہ کے اس عظیم حکم کو، جس میں دونوں جانوں کی نجات ہے، اس کو ہم اس دنیا کی فانی لذتوں کی خاطر یا دنیا کی فانی ضرورتوں کی خاطر اللہ کے اس عظیم حکم کو قربان کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی ہر حال میں، حتیٰ کہ اگر آدمی بیمار ہو گیا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ نے اس کی اس حیت کے اندر تخفیف کر دی، لیکن حکم میں تخفیف نہیں کی، حکم پورا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص ایسی حالت میں ہے کہ وہ بالکل نماز ادا ہی نہیں کر سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس حالت کے اندر بھی نماز اس سے معاف نہیں، ہاں نماز کو مؤخر کر دیا گیا ہے کہ بھائی اب اگر ادا نہیں کر سکتا تو بعد میں اس کی قضا کرے۔
چھوڑنے کا حکم پھر بھی نہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر سے حسد کو، کینہ کو، بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، بدلے کے جذبے کو یہ ختم کر دے، یہ بھی تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے، بدعات سے، بے دینی سے، رسومات سے دور ہو جائے، یہ بھی تزکیہ ہے۔ ہر لحاظ سے اپنا تزکیہ کرے اور پھر اپنے رب کا ذکر کرے اور نماز کا اہتمام کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، الدنیا فنا وطالبها فنا فإنها لغرارہ وانت مغرور فیہا ان کنت نائما فانتبع عن نومک۔ دنیا دھوکہ ہے، فانی زندگی ہے، اس کے طلب کرنے والے بھی فنا ہو جانے والے۔ اور اگر اے بندہ مومن تو دھوکے میں اگر پڑا ہوا ہے دنیا کے اس دھوکے میں، تو فانتبع عن نومک، اپنے اس نیند سے بیدار ہو جا، اس دھوکے سے بیدار ہو جا اور اپنی آخرت کی فکر کر۔ تو آخرت کی زندگی خیر بہتر ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور محدود زندگی ہے۔ ہر انسان کو ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کب اس پر موت کا فرشتہ آ کے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صبح میری آنکھ کھلے گی یا نہیں، کیا پتہ قبر میں جا کے آنکھ کھلے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو یہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ گھر زندہ سلامت لوٹ کے آ جائے۔ موت کا اتنا بھروسہ بھی نہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کے سامنے موت ہو، اور ایسے اللہ کے احکام کو وہ پورا کرے۔ جس طرح ایک صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے اور موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یعنی اس دھیان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ ممکن ہے مجھے اس کے بعد زندگی میں کوئی نماز نصیب نہ ہو، موت آ جائے۔ اور موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہے، نہ صحت مند کا، نہ امیر کا، نہ جوان کا، نہ بچے کا۔ جب وقت آتا ہے تو سب کو لے لیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم سب نے اپنی آخرت کو، قبر کو اور موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی۔ جب انسان ان چیزوں کو سامنے رکھے گا تو اللہ اس کو اصلاح کی توفیق دے گی، اللہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں گے اور برائی کو اللہ ختم کریں گے، فرو کریں گے۔ اور جب اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر مال کا گٹھا کرنے کا جذبہ اور دنیا سمیٹنے کا جذبہ، اور پھر انسان کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے مال کے حصول کے لیے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، کسی کو قتل کر کے مل رہا ہے، کسی کی زمین دبا کے مل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کے سامنے آخرت ہوتی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں آخرت سامنے رکھنی ہے اور قبر کی مٹی کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر دنیا میں میں نے نافرمانی کی یا کسی کا مال غصب کیا، کسی کی جائیداد غصب کی، کسی پر ظلم کیا، تو یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا بس یہی مجھے ملے گا، ساری زمینیں اور جائیدادیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔
اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنی اولاد کے لیے بھی حرام نہ کمایا۔ بندہ مر جاتا ہے خود اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اولاد پیچھے مزے کرتی رہتی ہے۔ بھئی اس اولاد کے لیے تم حرام کیوں کماتے ہو؟ کل کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دے۔ اس لیے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ان تمام اعمال سے بچائیں جو انسان کے لیے آخرت میں تباہی کا سبب بنتا ہے، اور ان اعمال کی طرف آئیں جو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔